یعنی خلیل اللہ اپنا دوست کہا ہے۔ ناظرین کرام، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 برس ہو چکی تھی، مگر اس وقت تک حضرت سارہ خاتون سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے گائے کا ایک بچڑا پال لیا تھا اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پچھلے 7 روز سے کھانا بالکل نہیں کھایا تھا، کیونکہ کافی دنوں سے ان کے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا تھا، اور یہ ان کی عادت تھی کہ جب تک مہمان نہیں آتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک ان کے ہاں کوئی مہمان نہیں آئے گا وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ مہمان کو ساتھ بٹھا کر ہی کھانا کھانا، ورنہ حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اچھی شکل و صورت کے 12 نوجوان تشریف لائے جو دیکھنے میں غلام لگتے تھے، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے فطری جذبے کے تحت انہیں اپنے ساتھ مکان کے اندر لے آئے۔ پھر انہوں نے سارہ خاتون علیہ السلام سے کہا، اے نیک خاتون، آج 7 دنوں بعد ہمارے یہاں مہمان، یعنی وہ مہمان جو عزیز و مکرم ہیں، تشریف لائے ہیں، اور جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہی پکا کر ان کے لیے لے آؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام بولی کہ اے حضرت، میں نے گائے کا جو بچڑا پال رکھا ہے اولاد تو میری ہے نہیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں اس کی قربانی کر کے اور تل کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، جیسا شوہر ویسے ہی بیوی۔ چنانچہ سارہ خاتون نے علیہ السلام نے اسی وقت بچڑے کو ذبح کیا اور اسے بھون کر کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی سر نیچا کیے، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ حضرت سارہ خاتون نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تو کہنے لگی، آواز دی اور کہا، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم بھی چونکے، کیونکہ انہوں نے مہمان، یہ دیکھیے، یہ ایک آپ کو ایک تمیز بھی سکھائی جا رہی ہے۔ میں اس منزل پر یہ تمیز سکھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مہمانوں کو بلاتے پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کھا رہے ہیں کھانا، کتنا کھایا، کیسے کھایا۔ ہمارے یہاں یہ بدتمیزی ہے کہ آپ کسی مہمان کو بلائیں پھر خود ہی اس کو آپ پلیٹ پہ کھانا بھی ڈالنا، پھر دیکھے بھی وہ کتنا کھا لیا اس نے۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم کھا رہے ہیں لیکن انہوں نے مہمانوں کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالی۔ یہ ایک ادب سکھا رہے ہیں کہ جو جب اور مہمان ہی نہیں کوئی اور دوسرا کھا رہا ہو تو اس کی پلیٹ میں کبھی جھانکتے نہیں ہیں کہ وہ کتنا کھا رہا ہے، اور ہم تو جھانک کر کہتے ہیں، ہاں بھائی اتنا کھا لیا اور کتنا کھاؤ گے؟ تو یہ بدتمیزیاں ہیں، اور یہ اس وقت سے نبی ہماری تعلیم کر رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی طرف دیکھا، حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کے کہنے پر جو واقعی نہیں کھا رہے تھے۔ آپ نے جب مہمانوں سے اس کی وجہ بہت ادب سے دریافت کی اور کہا کہ کیا بات ہے، کیا کھانا اچھا نہیں بنا، کیا آپ کے لائق نہیں ہے، کیا آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ابراہیم، اصل میں ہم اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں سمجھتے۔ اس پر آپ نے ان سے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر آپ قیمت ادا کر دیجیے لیکن کھا لیجیے۔ مہمانوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت لیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں قیمت بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ قیمت ادا کر دیجیے۔ کہنے لگے، بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے، بس یہی قیمت ہے، اور کھانا شروع کر دیں، اور کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ الحمدللہ کہہ دیجیے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اس موقع پر مہمانوں یعنی فرشتوں میں موجود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اس بات سے اللہ بہت خوش ہو، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ اس کے دوست ہیں۔ آپ قطعاً خیال نہ کیجیے گا، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہاں میرے علاوہ اس وقت اسرافیل، دردائیل، اقوائیل اور دیگر فرشتے بھی موجود ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں تب ہم شہرستان، صدوم اور دوسرے علاقوں میں جا کے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جائیں، کیونکہ وہ بھی پیغمبر مرسل ہیں، اور ان کو وہاں کی شیطانی بلاؤں سے نجات دلائیں۔ ہم عذاب نازل کرنے کے لیے اس وقت اترے ہیں تاکہ قوم لوط پر عذاب نازل ہو، لیکن وہاں سے پہلے ہم آپ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور آگے ان کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ حضرت سارہ خاتون جو پاس ہی پردے میں کھڑی تھی یہ بات سنتے ہی ہنس پڑی اور کہنے لگی، میں بڑھیا ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میرے ہاں اس عمر میں اولاد ہو۔ اس پر فرشتے بولے، کیا تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟
یہ اللہ کی حکمت اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے گھر پر۔ یہ سن کر حضرت سارہ خاتون نے ان فرشتوں سے پوچھا کیا اس امر کے آثار ہیں کہ میرے ہاں اولاد ہوں؟ فرشتے کہنے لگے اگر تم کو یقین نہیں آتا تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے قدرت کا یہ کرشمہ بھی دیکھ لو۔ تمہارے سامنے طباق میں بچڑے کی جو ہڈیاں رکھی ہیں تم ان کی طرف منہ کر کے کہو قم باذن اللہ، تم دیکھو کہ اسی وقت یہ بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ حضرت سارہ خاتون علیہ السلام نے جیسی ہڈیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے قم باذن اللہ کہا تو ہڈیاں دوبارہ ایک بچڑے کی شکل اختیار کر گئیں اور وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگا۔ پھر فرشتوں نے حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں درخت کی ایک نیم سوختہ شاخ پڑی ہے جو کبھی ہری نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس پر اپنا پر لگائیں گے تو وہ فوراً ہری ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سوکھی نیم سوختہ شاخ سے اپنا پر لگایا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ہری بھری ہو گئی بلکہ اس پر میوہ جات بھی کثیر تعداد میں لگ گئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی یہ قدرت دیکھ لی، اب یہ بھی یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں بھی بہت جلد آپ کو فرزند ارجمند عطا کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے اور پھر واقعی کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ خاتون کی گود ہری ہو گئی اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور بعد میں ان کی پشت سے واقعی 70,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ختم کرتا ہوں ناظرین قصہ، 9 محرم الحرام اور 25ویں، یعنی وہ تو روزانہ روزے ہی رکھتے تھے نا۔ حضرت ابراہیم کا تو معاملہ یہ تھا کہ قائم اللیل تھے اور صائم النہار تھے، تو 25 محرم الحرام کو بہت علالت کے بعد اس جہان فانی سے آپ کوچ کر گئے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن روزۃ الصفا میں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ایک سفید بال 150 برس کی عمر میں ظاہر ہوا جس کو دیکھ کر آپ بہت متفکر ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کا وقار بڑھایا ہے۔ اب ایک بڑی پیاری نصیحت یا آخری کچھ جملوں میں آپ سے کرتا چلوں۔ ایک روز ملک الموت مرد پیر کے روپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب دستور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ملک الموت کا ہاتھ نوالا اٹھاتے ہوئے کانپنے لگا، ایسے جیسے راشا نہیں آ جاتا، کانپنے لگا۔ آپ نے ان سے راشے کا سبب پوچھا تو ملک الموت نے کہا کہ بڑھاپا سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ بڑھاپا ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ پیر مرد نے کہا میں آپ سے صرف 2 برس ہی بڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا پھر تو 2 برس بعد یقیناً میرا بھی یہی حال ہوگا۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اے باری تعالیٰ مجھے بڑھاپے کی مصیبت سے دور رکھنا، اے باری تعالیٰ مجھے بڑھاپے کی مصیبت سے دور رکھنا، اے باری تعالیٰ مجھے بڑھاپے کی مصیبت سے دور رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول فرمائی اور یوں ملک الموت نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ ایک میسج ملتا ہے اللہ تعالیٰ جیتا رکھے تو ہاتھ پیر سلامت رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اور بڑھاپے کی جو موت ہوتی ہے ناظرین اکرام، میں صرف یہ کہتا چلوں ان والدین کی جو بچے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، لیکن ان والدین سے پوچھیے کہ جو بستر پر پڑے ہوتے ہیں، بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، پیمپر ان کو بدلایا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے بچوں کو سب کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے چپ چاپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن دل ان کا اس وقت رو رہا ہوتا ہے کہ میری یہ حالت ہونی تھی کہ آج میرے بچے میرے پیمپر تبدیل کر رہے ہیں، میرے زخم صاف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جھڑک بھی دیتی ہے اولاد، کبھی کبھی الجھن بھی ہو جاتی ہے اولاد کو، ماں باپ کو نہیں ہوتی، اولاد کو ہو جاتی ہے، ماں باپ کو کبھی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام اللہ تعالی ہم سب کو محتاجی کی زندگی سے بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے، اور سرپرائز کیا ہے یا تو کل واضح ہو جائے گا یا پرسوں، لیکن ہے بڑا عجیب و غریب، بہت عجیب و غریب۔ آپ کے چہرے کھل جائیں گے، رنگ فق ہو جائے گا، گھبرا جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، بٹ سرپرائز از سرپرائز، بتا دیا تو پھر اس کی کوئی پرائز نہیں رہی۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام ہے چاہتے رسول۔ بہروز سبزواری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، بہروز بھی ہیں، سبزواری بھی ہیں اور سبز رنگ میں ملبوس بھی ہیں، تو آج ان سے بہت اچھی باتیں ہم کریں گے اور چاہتے رسول پروگرام بھی ہوگا، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔